بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ بدن انسانی میں سب سے قیمتی عضو انسان کی زبان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ پہلی چیز، دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت کہ جو شخص شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور دوسری چیز فرمایا، جو شخص دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی مجھے ذمہ داری اور ضمانت دے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت لقمان بہت بڑے حکیم گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ چاہے نبوت لے لو چاہے حکمت لے لو، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے حکمت کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھا، اور ان کی حکمتوں کو اور ان کی دانائی کی باتوں کو اور ان کے نصیحت آموز باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی رہتی دنیا کے لیے سبق آموز کے طور پہ، سبق واقعات کے طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت لقمان غلام تھے، ان کے آقا ان سے متاثر تھے، تو ایک دفعہ ان کے آقا کہنے لگے، لقمان ساری دنیا تمہاری حکمت سے متاثر ہوتی ہے، ساری تمہاری حکمت سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہم بھی تمہاری حکمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لقمان یہ بتاؤ کہ بدن انسانی میں سب سے قیمتی عضو کون سا ہے؟ اور پھر کہا کہ لقمان یہ سامنے بکری کھڑی ہے، اس کو ذبح کرو اور جو سب سے قیمتی اور بہترین اعضاء ہیں وہ کاٹ کر ہمارے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری کو ذبح کیا اور بکری کے زبان اور دل کو کاٹ کر اپنے مالک اور اپنے آقا کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ بدن انسانی میں سب سے قیمتی اور بہترین اعضاء ہیں۔ تو مالک نے کہا، آقا نے کہا بہت اچھا۔ پھر کہا لقمان یہ دوسری بکری کھڑی ہے، اس کو بھی ذبح کرو اور اس کے بدن میں جو سب سے بدترین اعضاء ہیں وہ کاٹ کر لے کر آؤ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے دوسری بکری کو ذبح کیا اور زبان اور دل کاٹ کر لے کر آئے۔ تو لقمان حکیم علیہ السلام کے جو آقا تھے، مالک تھے، وہ بہت حیران ہوئے اور کہا کہ لقمان یہ عجیب بات ہے کہ جو سب سے بہترین اعضاء کہا تب بھی تم زبان اور دل کاٹ کر لے کر آئے، اور جب سب سے بدترین اعضاء کہا تب بھی تم زبان اور دل کاٹ کر لے کر آئے، اس کی کیا حکمت اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام فرمانے لگے، بات دراصل یہ ہے کہ اگر بدن انسانی میں یہ دو اعضاء درست ہوں تو سارے اعضاء درست ہیں، اور اگر یہ دو اعضاء بگڑ جائیں تو سارے ہی اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ حیران ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے بھی کوئی جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے، حذیفہ زبان ہی کی وجہ سے تو بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھا اچھا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ نبوت کے زمانے میں ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی جھوٹ بول دے تو وہ منافق سمجھا جاتا تھا، اور فرمایا میں اب صورتحال یہ دیکھتا ہوں کہ دن میں 10 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں اور کسی شخص کے اوپر اثر بھی نہیں پڑتا۔ یہ بات ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اپنے زمانے کی، اس زمانے کی کہ جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو جو بہترین زمانہ ہے اس کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر فرمایا کہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس پر ان کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو آج کے زمانے میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتے بولتے اللہ کے یہاں وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے، اور فرمایا صدیقین کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مکذبین میں لکھا جاتا ہے، اور فرمایا مکذبین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر بار بار گڑی گڑی جھوٹ بولا جاتا ہے،
یا کوئی روایت جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے اور اس کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے اور نسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کی جاتی ہے، تو یہ بہت سخت ترین گناہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھا جائے، یعنی ایک بات شریعت نے بیان نہیں کری ہے اور اس کو شریعت کا نام لے کر بیان کیا جائے، یہ نامناسب سی بات ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے عجیب بات فرمائی قتل الخراصون، فرمایا جو بے سند باتیں کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے فرمایا کہ وہ غارت ہوں، یعنی ان کے اوپر لعنت فرمائی کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بے سند باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں کسی کی بات کو، تو لاکھوں لوگوں کو سناتا کوئی آدمی جھوٹ بات بیان کرتا ہے یا میسج کے اوپر کوئی جھوٹ بات بیان کرتا ہے، فرمایا یہ سارے جھوٹ کے زمرے میں ہیں، اور جھوٹ کے اوپر جتنی وعیدیں ہیں وہ ساری وہ شخص ان ساری جھوٹی باتوں جھوٹی وعیدوں جھوٹوں کی وجہ سے ان وعیدوں کا مستحق بنتا ہے۔ تو اس لیے بات کرتے ہوئے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے، اور جو شخص آخرت کا یقین رکھتا ہو اس کے لیے تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ وہ بے سند باتیں بیان کرے یا بے دھڑک باتیں بیان کرے، بلکہ ہر بات کی تحقیق کرنی چاہیے، پھر اس کو آگے بیان کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔